اب میں گفتگو کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد رضوان کو، جو کہ میں خود ہی ہوں۔ بس ادھر توجہ کریں ایک منٹ۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کلیات اقبال میں سے صفحہ نمبر 369 میں علامہ اقبال لکھتے ہیں، ابھی تو راہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر، ابھی تو راہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی رضا کچھ اور ہے، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر، تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر ایسی نماز سے گزر۔ میں نے کچھ پوائنٹ جو ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، آپ سب سے گزارش ہے کہ گفتگو کو چند قیمتی باتیں ہیں ان کو توجہ سے سنیے گا، کہیں یہ نہ ہو کہ باتیں ان چار دیواروں میں ٹکرا کے واپس مجھے تک آ جائیں۔ تو کوشش ہے کہ کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ طالب علم کے لیے سب سے ضروری اور پہلی جو چیز ہے وہ ہے ریگولر ہونا، بہت زیادہ ضروری ہے طالب علم کے لیے۔ اگر روز سبق دیا جا رہا ہے طالب علم کو، توجہ کرے میری طرف، اگر روز طالب علم کو سبق دیا جا رہا ہے، وہ ایک دن چھٹی کر لیتا ہے تو جس دن وہ نہیں آیا اس دن اس نے کل کا کام کرنا تھا جو اسے دیا گیا، اور جو اسے آگے ملنا تھا وہ 2 دن کا نقصان ہو گیا اس کا۔ تو میں نے بہت بڑے لوگوں کی طرف دیکھا کہ جنہوں نے اپنا نام اپنا سکہ منوایا اس زمانے میں، کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے اتنا ریگولر پڑھا کہ کبھی چھٹی نہیں کی۔ تو بہت زیادہ لوگ میں نے دیکھے پڑھے لکھے، لیکن وہ بھی جب کھانے کا وقت ہوتا تھا تو اٹھ کر کھانے کے لیے چلا جایا کرتے تھے۔ لیکن تاریخ کے اوراق الٹانے کے بعد مجھے صرف ایک ہستی ملی جس کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور اٹھ کر کھانا کھانے کے لیے نہیں جا رہے، اتنے ریگولر سٹوڈنٹ ہیں کہ اٹھ کر کھانا کھانے کے لیے نہیں جا رہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ بھوک کی وجہ سے یہاں پر مرگی کا دورہ پڑتے ہیں اور آپ مسجد نبوی میں گر جاتے ہیں، لیکن اٹھ کے کھانا کھانے کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ڈرتا ہوں اگر یہاں سے اٹھ کے جاؤں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلنے والا لیکچر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلنے والی بات آپ کے پاس اکثر صحابہ اور صحابیات مسئلہ پوچھنے کے لیے آتی ہیں، تو وہ گفتگو وہ مسئلہ وہ مس ہو جائے گا، اس کا سبق جو ہے وہ میرا مس ہو جائے گا، وہ لیکچر نہیں لے سکوں گا۔ پھر آج تک پھر سارے زمانے میں دیکھا کہ آج تک سب سے زیادہ احادیث کے راوی صرف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ جتنی احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مروی ہے روایت کی ہیں اور کوئی دوسرا شخص نہیں ملتا۔ پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں مدارس میں احادیث پڑھائی جا رہی ہیں، اور احادیث سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام جوڑا ہے، وہ ساری دنیا اس نام کو پڑھتی ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ۔ اس کے بعد بات آتی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک طالب علم کا سبق سے لیکچر سے جڑے رہنا اور ریگولر رہنا کس قدر ضروری ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ جو ہے ایک طالب علم کے لیے، کہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تم نہیں پڑھ سکتے، تم یہ نہیں کر سکتے، تم نالائق ہو، تم یہ سبق نہیں یاد کر سکتے۔ تو یہ الفاظ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے لیے بالکل نامناسب ہے، یہ نہیں بولنے چاہیے، بلکہ ہمیشہ بچے کو طالب علم کو یہ کہنا چاہیے یو کین ڈو دس، تم یہ کر سکتے ہو۔ کوئی مشکل چیز ہے، بہت زیادہ مشکل چیز ہے، پھر بھی اسے کہا جائے کہ تم یہ کر سکتے ہو تو وہ کر لیتا ہے۔ اس کی بڑی زبردست مثال ہے،
کہا جاتا ہے کہ 3 مینڈک تھے تو وہ ایک کنویں میں گر گئے. ادھر میری طرف توجہ رکھیں سارے. تو وہ مینڈک جو 3 کنویں میں گر گئے تو باقی جو پوری مینڈکوں کی بستی تھی وہ بھی وہاں پہ پہنچ گئی. اب وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلو باہر نکلو, تو وہ باہر نکلتے رہے, کافی دیر تک چھلانگے لگاتے رہے, مگر وہ کنویں سے باہر نہیں نکل پائے. تو جب چھلانگے لگا کے تھک گئے تو جو بستی والے مینڈک تھے وہ ان سے کہنے لگے کہ بس ختم ہو گئے, مر گئے آپ لوگ, تم لوگوں سے اب باہر نہیں نکلنا, بالکل نہیں نکلا جائے گا باہر. تو جب انہوں نے اس طرح کی جو منفی اثرات والی باتیں تھی وہ شروع کی, تو یوں ہوا کہ جو 2 مینڈک تھے نا وہ مر گئے, اچھلتے اچھلتے مر گئے. تو یہ دیکھتے دیکھتے ایسے ہوا کہ جو ایک مینڈک تھا نا وہ باہر آ گیا, وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا کرتا باہر آ گیا. تو جب وہ جتنے بھی لوگ تھے مینڈک تھے اس بستی کے, وہ سارے جمع ہوئے, پوچھنے لگے تم کیسے باہر آ گئے ہو. تو جب اس سے پوچھا کہ تم باہر کیسے آئے ہو, تو وہ کان لگا کے کہنے لگا کیا بھی مجھ سے مخاطب ہو, کیا کہہ رہے ہو. تو تب پتا چلا کہ وہ سن نہیں سکتا تھا, وہ تو بہرا تھا. وہ بہرا تھا اسی لیے باہر آ گیا. اگر وہ لفظ یہ سن لیتا کہ تم نہیں کر سکتے تو وہ بھی وہاں پہ مر جاتا, باہر نہ نکل سکتا. اس لیے کوئی بھی چیز ہے اس کو اپنے اوپر پہلے آسان کیجئے, پھر کیجئے کہ تم یہ چیز کر سکتے ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم یہ چیز نہیں کر سکتے. تو جب اس کے بارے میں اسے موٹیویٹ کیا جائے گا تو وہ ضرور اس کام کو کر لے گا, اگرچہ بہت زیادہ مشکل بھی ہو. پھر تیسرا جو کام ہے, تیسرا جو پوائنٹ ہے کہ ایک طالب علم کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہے, جیسی صحبت ہوتی ہے نا, بیٹھک ہو انسان کی جیسی, ویسا انسان بن جاتا ہے بالکل. اب انسان کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ میں بدل بھی گیا تو کیا ہوگا, میں معاشرے میں رہ رہا ہوں, میرے جتنے دوست ہیں وہ سارے جھوٹ بولتے ہیں سارے, ایک میں سچ بولوں گا تو کیا تبدیلی آ جائے گی اس میں. ایک میں سدھر جاؤں, ایک میں نمازیں پڑھنے شروع کر دوں, میں سبق یاد کرنا شروع کر دوں, میرے ایک ہونے سے, میرے ایک صحیح ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک لیفٹیننٹ کرنل تھا, توجہ سے بات سنیں ادھر. ایک کرنل تھا تو وہ ساحل پر جا رہا تھا, میں پہلے بھی کلاس میں یہ بتا چکا ہوں. تو وہ اپنی بالکل مستی میں اپنے دھیان میں ایک سنگھار اس نے ہاتھ میں پکڑا ہے, جو منہ میں اس نے رکھا ہوا ہے, وہ اس کو سلگ رہا ہے اور اپنے دھیان سے چلا جا رہا ہے. تو جو کیلیفورنیا کے ہر سمندر جو ہیں وہ صلاحیتیں رکھتے ہیں کچھ, تو ان کی صلاحیتیں یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو سپیاں وغیرہ ہوتی نا, گھونگے, وہ سمندر کی چھلیں جو ہیں وہ ان کو باہر نکال کے پھینک دیتی, تو ساحلوں پر پڑے پڑے مر جاتے ہیں فوری, اور اس کی ڈبل تعداد میں پھر سمندر میں دوبارہ پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس سلسلے سے وہ کم نہیں ہو رہے. تو وہاں پہ اس نے ایک طالب علم کو دیکھا, ایک بچے کو دیکھا کہ وہ ایک ایک سپی اٹھا کے واپس سمندر میں پھینک رہا تھا. تو بہت حیران ہوا کہ یہاں پہ کروڑوں پڑی ہیں, کتنی کی جان بچا لے گا, کتنی سپیوں کی یہ جان بچا لے گا, کتنیوں کو پھینک دے گا سمندر میں. وہ اس کے پاس سے گزرا, اس سے پوچھنے لگا کہ اس سے کیا فرق پڑے گا. بہت بڑا جملہ ہے, توجہ سے سنیں, کہ یہ جو تم ایک ایک سپی اٹھا کے سمندر میں پھینک رہے ہو, اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. کروڑوں پڑی ہیں, 10 20 30 100 200 500 بھی پھینک دو گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو اس بچے کی بات کو توجہ سے سنیے گا. اس نے ایک سپی ساحل سے اٹھائی اور پوری طاقت سے زور سے سمندر کی طرف پھینک کر کہتا ہے اس کرنل سے, اس کو فرق پڑے گا, اس ایک کو فرق پڑے گا. تو جب ایک ایک سے, جیسے قطرے قطرے سے سمندر دریا بنتے ہیں, تو ایک ایک سے ہر انسان اپنے اندر یہ حد کرتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاتا ہوں, اس ایک کو فرق پڑ گیا ہے, مجھے فرق پڑ گیا ہے. تو انسانوں سے مل کے خاندان بنتے ہیں, خاندانوں سے مل کر معاشرہ بنتا ہے. تو اسی طرح اگر ہر کوئی اپنا محاسبہ شروع کر دے اپنا, تو اس سے پورا معاشرہ جو ہے وہ درست ہو سکتا ہے. اور آخری پوائنٹ, اس کے بعد اپنی بات کو مکمل کروں گا. اکثر بچے کہتے ہیں کہ ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا, ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا, ہم سبق یاد کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں, پھر جب یاد کرنا ہو تو رویہ نہیں بلکہ دوبارہ پھر ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے. تو اس کا بڑا زبردست ایک میتھڈ ہے, بہت زبردست. اس پر سرچ کی گئی ہے کہ اگر آپ اپنا سبق, ادھر میری طرف توجہ رکھیں, اگر آپ 30 منٹ میں اپنا سبق یاد کر لیتے ہیں, یہ چیز کو ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیے گا کہ 30 منٹ میں آپ اپنا سبق یاد کر لیتے ہیں, تو
اس ایک آگے والا اس 1 گھنٹہ ہے، اس میں آپ نے جتنی دیر میں بھی سبق یاد کر لیا ہے، تو اس یاد کرنے کے بعد اس کو 24 گھنٹوں میں دوبارہ دہرا لیں. تو سرچ یہ کہتی ہے کہ 70% وہ سبق جو ہے آپ کو 1 ہفتے کے لیے یاد ہو جائے گا، وہ بھولے گا نہیں، جس کو آپ نے یاد کر کے 24 گھنٹوں کے اندر اس کو دوبارہ پھر ریوائز کر لیا. تو اگر یہ سبق آپ نے 1 مہینے میں پھر ریوائز کر لیا تو یہ پھر 70% ہے کہ وہ سال تک آپ کو سبق نہیں بھولے گا. آپ نے کبھی حفاظ کرام سے پوچھا ہے کہ وہ پورا قرآن کیسے سینے میں سما لیتے؟ 30 پارے، سب سے بڑی کتاب اور معتبر کہ اتنا زیادہ، اور سب سے مشکل لینگویج عربی ہے. جو انگلش لینگویج ہے اس کے 12 ٹینس ہیں، لیکن عربی کے 16 سیگے ہیں، 16 ٹینس، سب سے بڑی زبان. تو اس کے اتنے مشکل الفاظ آخری اس پارے میں، تو ان کا طریقہ یاد کرنے کا یہ ہے کہ ان کو روز سبق ملتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ایک اور ایکسٹرا چیز ہے وہ ہے سبقی، اور تیسری چیز ہوتی ہے منزل. ان کو سبق دیا جاتا ہے، وہ سبق یاد کرتے ہیں، اسی دن سبق سنانے کے بعد ان کا پورا دن بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اس کے بعد ان کا کام ہے کہ سبقی سنانی. سبقی کہتے ہیں پیچھے والا سبق روین کرنا، جو انہوں نے پڑھ لیا، 1 سپارہ پڑھ لیا، 2 پڑھ لیا، اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹ کر کے انہیں سبق دیا جاتا ہے، اس کو سبقی کہتے ہیں. وہ اس کو دہراتا ہے. اب پیچھے سے دہرائی جا رہا ہے تو وہی میتھڈ ہے کہ 70% اسے پیچھے سے سبق یاد ہے، ہفتے میں اس نے دہرا لیا تو 1 مہینہ نہیں بھولے گا، مہینے میں دہرا لیا تو سال نہیں بھولے گا. اب سال میں اس نے پھر سپارہ جو قرآن ہے پورا مسلح پہ سنا دیا، اسے یاد رہتا ہے. اور جتنا اگر اس نے 20-30 پارے پڑھ لیے تو اس کو وہ منزل کی صورت میں دہراتا ہے. تو آپ نے جو سبق یاد کر لیا ہے اس کو اگر 24 گھنٹوں میں دہرا لیتے ہیں دوبارہ، اگر اچھی طرح نیت سے یاد کیا جائے، ہر وقت اپنے دماغ میں ایک چیز ضرور رکھیں کہ ہم نے سیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل آیت میں جو سورت ہے اس میں 36 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آنکھ کا اور کان کا اور دل کا آپس میں علم کے لیے بڑا گہرا تعلق ہے. آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے اور دل اس پر عمل کرتا ہے. ہمیشہ کوئی نہ اپنی آنکھوں کو بصیرت والی نگاہ بنا لے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ میں نے زمین و آسمان کا بدل بدل کر آنا، یہ ساری نشانیاں مومنوں کے لیے. افلا یتدبرون افلا یتذکرون، تدبر کیوں نہیں کرتے تم لوگ؟ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ نظر ہے وہ تدبر غور و فکر والی بنا لیں. تو ایک چھوٹی سی بات کر کے بس اپنی بات کو مکمل کروں گا. 2 طالب علم تھے، تو وہ ساحل پہ بیٹھے ہوئے تھے، دریا پہ کنارے پہ بیٹھے تھے. تو انہوں نے آپس میں سبق ایک دوسرے کو مباحثہ کر رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو سبق سنا رہے تھے، سبق یاد کر رہے تھے. تو پاس جو تھا وہ ایک لڑکا بیٹھا، مچھلی جو تھا مچھوارا، وہ مچھلیاں نکال رہا تھا دریا سے. توجہ سے سنیے گا یہ بات. تو وہ مچھلیاں نکال رہا ہے تو اس کا جو ظاہر ہے وہ فارغ بیٹھا ہے کہ مچھلی جب کانٹے میں پھنسے گی تو نکالوں گا. اب وہ اتنی دیر بیٹھا رہا وہاں پہ اپنی جگہ بیٹھا رہا، تو لیکن اس کے کان جو تھے نا وہ سن رہے تھے. آپ کے بھی کان اور آنکھیں ہر وقت دیکھتی سنتی رہیں اگر، تو پھر دل جو ہے وہ اس پر عمل کرے گا. یہ چیزیں ساری انسان کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں. تو اس نے ان 2 لوگوں کو گفتگو کرتے سنا، 2 طالب علموں کو. ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا یار ایک نا مذکر ہوتا ہے، مذکر، اور دوسرا اس سے کہنے لگا ہاں میں نے سنا ہے ایک مؤنث بھی ہوتا ہے. تو جو پہلا تھا دوسرے سے کہنے لگا کہ ہاں میں نے ایک اور لفظ سنا ہے مذکر اور مؤنث کے علاوہ کہ ایک مخنث بھی ہوتا ہے. اب یہ 3 الفاظ اس نے سنے اور اپنے ذہن میں بٹھا لیے، یاد کر لی. پہلے دور میں بادشاہوں کے پاس قیمتی چیزیں لے کے جایا کرتے تھے لوگ اور ان کو انعام دیا جاتا تھا. اس نے سمندر سے جو دریا سے مچھلی پکڑی تو اس کے رنگ بہت زیادہ خوبصورت تھے. تو اس نے سوچا یہ بہت قیمتی چیز ہے تو بادشاہ کو دکھائی جائے. جب دربار میں لے گیا بادشاہ کے پاس تو اس نے اس کو جا کے وہ مچھلی جو تھی دکھائی تو بادشاہ کو بڑی پسند آئی. تو اس نے دل کھول کر اس کو انعام نہ کافی زیادہ اشرفیے سونا چاندی اس کو دے دیے. تو جو وزیر ہوتے ہیں وہ بڑے سیانے ہوتے ہیں، تو وہ بادشاہ کو کہنے لگا اگر اسی طرح یہ ساری دولت آپ لوگوں پر لٹاتے رہے تو خزانہ تو خالی ہو جائے گا. تو آپ اس طرح کریں اسے یہ خزانہ نہ دیں. تو بادشاہ کہنے لگا میں تو اب یہ بات اپنی کہہ چکا ہوں، واپس کیسے لوں؟ تو وہ کہنے لگا اب آپ اس طرح کریں، اس سے کہیں کہ اگر یہ مذکر ہے نا تیرے پاس مچھلی تو اس کی مؤنث ڈھونڈ کے لا. کہاں پہ ڈھونڈتا پھرے گا، ڈھونڈنی نہیں اسے. تو اگر کہتا ہے کہ یہ مؤنث ہے تو کہنا مذکر ڈھونڈ کے لا.
تو بادشاہ نے ایسے ہی کہا کہ اس نے پوچھا یہ مچھلی اگر مذکر ہے تو مؤنث لے کے آؤ، اگر مؤنث ہے تو پھر اس کا مذکر ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو اب اس کو وہ تینوں باتیں جو اس نے یاد کی ہوئی تھی، تو اصل میں بتانے کا یہ مقصد ہے کہ کوئی نہ کوئی بات سنی ہوئی کسی نہ کسی وقت کام ضرور آ جاتی۔ تو اس کو وہ تیسری بات ذہن میں تھی، تو اس نے کہا نہ یہ مذکر ہے نہ یہ مؤنث ہے، یہ مخنث ہے۔ تو بادشاہ جو تھا بڑا حیران ہو گیا کہ مخنث کا دوسرا کون سا ڈھونڈ کے لائے گا یہ۔ تو بادشاہ نے اس کی اتنی سمجھداری پر جو اس نے بات سیکھی تھی سمجھی تھی، اس پر اسے وہ انعام اس کو دے دیا۔ تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ہر وقت اپنا ذہن جو ہے وہ سیکھنے والا ذہن بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور مولا تیری رحمت سے نکلا